یہ بات پلیسنٹا نے پہلے طے کر دی ہوئی ہے. حضرت سیدہ اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے. وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ مدت امید کافی لمبی ہو گئی، کئی مہینے گزر گئے، لیکن میرا بدن بھاری نہ ہوا. کیوں نہ بھاری ہوا؟ کہا بھاری اس لیے نہ ہوا کہ گریویٹی نہ ہوئی. گریویٹی کیوں نہ ہوئی؟ کہا پلیسنٹا جو ہے وہ دراصل ضمانت ہوتا ہے ماں سے پراپرٹی لینے کا، اور پلیسنٹا جو ہے جو اس کی ریسیپشن ہے اس کی کس کی معرفت ہوتی ہے؟ امبلیکل کارڈ کے ذریعے سے. وہ جو ناف ہوتا ہے پیلے سا ڈورا، وہ ٹیشوز کا ڈورا، وہ پیلے رنگ کا، اس کے ذریعے سے وصول کرتا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ لاکھوں منکر گزرے، سرکار کے ناف کے کٹا ہوا ہونے کا کوئی منکر نہیں. اے میرے نبی تیری عظمتوں پہ قربان ہے. آج سے 1400 برس پہلے تیرے رونگٹے کا ریکارڈ کسی نے کس طرح رکھا اور کیوں رکھا؟ کہا محبوب کی یادوں کو سلامت رکھنا محبوں کی عادت ہے. ماں بیٹے کے لکڑی کے وڈن اور رف گھوڑے کو کارنس پر سجا کے رکھتے ہیں، میرے بیٹے کی یادگار ہے. واہ میرے مولا تجھے اپنے محبوب کے یادگاروں سے کیا پیار ہے. اس وقت باپ تھا نہیں، ماں بچپنے میں رخصت ہو گئی، دادا ابھی بچپنا ختم نہیں ہوا تو وہ رخصت ہو گیا. بتاؤ ریکارڈ رکھنے والا کون تھا؟ اب ریکارڈ رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. پھر ریکارڈ کس طرح محفوظ ہوا؟ وہ ناف کٹی ہوئی ہے. ناف کا کردار کیا ہے؟ یہ پلیسنٹا سے جوائنٹ کرتی ہے، اور پلیسنٹا جو ہے ماں کی باڈی کو ٹچ کرتا ہے. ماں کی باڈی سے لینا پلیسنٹا کا کام ہے، آگے سپلائی کرنا اس کا کام ہے امبلیکل کارڈ کا. امبلیکل کارڈ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، میڈیکل میں امبلیکل کارڈ اس کو کہتے ہیں. یہ فرق ہے. امبلیکل کارڈ یہ عام جو لٹریری لینگویج ہے یہ اس کا تلفظ ہے، جو میڈیکل کی کا تلفظ ہے امبلیکل کارڈ ہے. اس کے میں نے فنیٹک پر کام کیا مستقل، اور جس طرح صرف نحو منطق وغیرہ اپنے جو اسلامک نارمیٹیو سائنس جانتا ہوں، اسی سے انگریزی کو بھی چھان کے رکھا ہے. اب اللہ کا فضل ہے. ہاں جی. تو اب وہ اس میں یہ فرق ہے کہ وہ جو امبلیکل کارڈ ہے وہ اس پلیسنٹا سے خوراک لیتا ہے اور ناف کے ذریعے سے بچے کی باڈی میں جاتی ہے. اب سرکار کی ولادت کے وقت وہ آمل نال ہے ہی نہیں، ناف کٹی ہوئی ہے. یہ بتانا مراد ہے کہ او میلاد مصطفیٰ منانے والے کھلے دل سے نبی کو نور کہہ. لائٹ کی گریویٹی نہیں ہوتی، فزیکل باڈی کی گریویٹی ہوتی ہے. اس کا کون گواہ ہے؟ ماں گواہ ہے، ماں کی سہیلیاں گواہ ہے. موقع کی شہادت آپ کے فقہ لکھتے ہیں ویسے عورت کی شہادت قابل قبول نہیں ہے تنہا ہو تو، لیکن جن معاملات میں عورت کے سوا کوئی گواہ ہو ہی نہیں سکتا اسے معتبر ہے کہ نہیں؟ ہاں جی نسب ثابت کرنا چاہتے ہیں بچے کی ولادت کے وقت کوئی مرد بھی گواہ. کیوں جناب مفتی صاحب؟ ہاں فقہ تو میرا سبجیکٹ نہیں، لیکن کام کیے ہوئے میں نے اس پر بھی الحمدللہ. تو بچہ پیدا ہوا ہے، پیدائش کے وقت مرد موجود نہیں ہوا کرتے، عورت کی شہادت قابل قبول ہے تنہا ہو کر کے بھی. اب وہ جو بچپن کے حضرت کی والدہ ماجدہ کے دوران حمل کی عورتیں سہیلیاں ہیں، اس وقت کی شہادتیں ہیں کہ ان کا بچے کے پیدا ہونے کا وقت وہ آیا لیکن کوئی گریویٹی نہیں ہے، اٹھتی بیٹھتی ہیں، بڑی چست و چابک ہے ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں بالکل اس طرح جیسا کہ خالی بطن ہوتی ہیں. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو ہمیں سمجھ آیا کہ بچہ پیٹ میں تھا. اب بتاؤ کہ گریویٹی کیوں نہ ہوئی؟ کہ گریویٹی ہونے کی وجہ وہ پلیسنٹا ہے. پلیسنٹا کے بعد امبلیکل کارڈ ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی مواد ارضی ہیں وہ پہنچتے ہیں ماں کی معرفت. ماں کے معرفت پہنچنے کا ذریعہ اس کی وہ جیلی ہے، جیلی کا ذریعہ وہ امبلیکل کارڈ ہے جو ناف ہے. جب ناف کٹی ہوئی ہے، جیلی ہے ہی نہیں، تو پھر بتاؤ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ کس طرح رہا؟ جو مادی بچے کے زندہ رہنے کے بنیادی اصول ہیں وہ سارے ہی مفقود ہیں. اب اگر وہ نور نہیں ہے تو سارے میڈیکل لائن کے ماہرین بیٹھو، اس معاملے کو آبزرو کرو، چیک کرو اور سوچ کے بتاؤ. جس کی جیلی ہی نہیں ہے، جس کی امبلیکل کارڈ ہی نہیں ہے، ناف ہی نہیں ہے، وہ اگر نور نہیں ہے تو زندہ کس طرح رہا؟ واہ مذہب مہذب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جو دن گزرتے چلے جا رہے ہیں تو اسلام اپنی پورے جوبنوں کے ساتھ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نہ کھا.